یہ کہانی ایک نرس کی ہے جس کا نام گلشن تھا۔ گلشن ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں نرس تھی۔ ایک رات گلشن ہاسپٹل سے گھر واپس آ رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ گلشن ٹیکسی کی تلاش میں سڑک پر پیدل چل رہی تھی کہ کہیں کوئی سواری مل جائے۔ سڑک سنسان تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گلشن سواری کا انتظار کرتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی گلشن کے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا تھا۔ گلشن کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ گلشن نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر آگے چل دی۔ اب قدموں کی آہٹ تیزی سے گلشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گلشن نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گلشن کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا۔ گلشن ایک دم سے ڈر گئی۔ آدمی نے کہا، ڈرو نہیں، میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں بلکہ مجبور ہوں، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ گلشن نے کہا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آدمی نے کہا، میں نے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا، میری مدد صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ دراصل کچھ میل دور میرا گھر ہے اور میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں اسے ہاسپٹل نہیں لا سکا۔ آپ میرے گھر چلو، میری بیوی کی جان بچا لو، احسان مند رہوں گا۔ گلشن، جس کا کام ہی لوگوں کی مدد کرنا تھا، ان کی جان بچانا تھا، اس نے کہا، یہ تو میرا کام ہے، چلو آپ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ گلشن آدمی کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی۔ اس آدمی کا گھر جنگل میں تھا۔ گلشن اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ گلشن کی آنکھیں کھلی رہ گئی کیونکہ بڑے شہر کے بہترین گھروں میں سے ایک گھر جنگل میں موجود تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن اس کی بیوی بہت بڑی تھی۔ اس کے قد و قامت سے وہ عام عورتوں جیسی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے بہت بڑے پیٹ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس عورت نے گلشن کو کہا، میری مدد کرو۔ دراصل وہ دونوں جنات تھے۔ گلشن آگے بڑھی اور اپنے پیشے کے مطابق علاج کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک بچہ پیدا ہوا جسے دیکھ کر جن بہت خوش ہوا۔ جن زادے نے بچے کو اٹھایا۔ بچہ بولنے لگا، مجھے نیچے اتارو، میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ جن زادے نے بچے کو نیچے اتارا اور بچے نے کھیلنا شروع کر دیا۔ گلشن کے ہوش کہیں ہوا میں غائب ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ اس نے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر 5 بچے اور پیدا ہوئے اور کھیلنے لگے، اور پھر اور بچے پیدا ہوئے اور آگ کے پاس بیٹھ گئے۔ گلشن بہت ڈری ہوئی تھی۔ یہ ڈراؤنی رات اس پہ بہت بھاری تھی کیونکہ وہ جنوں کے قبضے میں تھی اور یقین کر چکی تھی کہ آج اس کا مرنا طے ہے۔ ادھر جن کی بیوی نے 15 بچوں کو پیدا کیا، جن میں سے کچھ بچے انسان اور کچھ ڈراؤنے دانو تھے۔ جن کی بیوی بہت خوش تھی اور گلشن کو مسیحا کی طرح دیکھ رہی تھی۔ گلشن نے کہا، اب میں جاؤں؟ جن نے کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ ایک اچھی انسان ہیں۔ گلشن کو بھلا کہاں تعریفوں کی ضرورت تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آنے کے لیے آگے بڑھی، جن کی بیوی نے کہا، رکو، ایسے خالی ہاتھ مت جاؤ۔ جن زادی اٹھی، وہ کسی دانو سے کم نہیں تھی۔ اس نے جلتی آگ سے کچھ کوئلے اٹھائے اور گلشن کی جھولی میں ڈال دیے۔ گلشن کی حالت مرنے والی تھی۔ گلشن نے کہا، شکریہ، اب میں جاؤں؟ دن نکلنے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی ہوں۔ جن اور اس کی بیوی نے خوشی خوشی گلشن کو اجازت دے دی۔ گلشن گھر سے باہر نکل آئی۔ جنگل میں بہت اندھیرا تھا، لیکن گلشن کی جھولی میں موجود کوئلوں سے بہت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گلشن کہنے لگی،
ان کوئلوں سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، جبکہ ان سے اب بھی آگ نکل رہی ہے۔ گلشن یہ کہہ کر اپنے راستے میں روشنی کرنے کے لیے کوئلے اٹھا کر جنگل میں پھینکتی رہی، چلتی رہی۔ گلشن نے ایک ایک کر کے سارے کوئلے جنگل کے راستے میں گرا دیے تھے۔ اب شہر شروع ہوا اور فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ گلشن کی جھولی میں 2 کوئلے بچے ہوئے تھے۔ گلشن ان کوئلوں کو تھامے ٹیکسی سے اپنے گھر آ گئی۔ دونوں کوئلے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیے اور نماز پڑھنے لگی اور رب سے اپنی جان کی حفاظت کے لیے شکر ادا کرنے لگی۔ گلشن نماز پڑھ کر آئی تو ٹیبل پر پڑے کوئلے لال بن چکے تھے۔ دراصل جن زادی نے اسے تحفے کے طور پر ہیرے جواہرات دیے تھے۔ گلشن نے کوئلوں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ لال تھے، یعنی سرخ رنگ کے ہیرے تھے جن کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ گلشن اتنے بڑے تحفے پر بہت خوش ہوئی اور اس نے سوچا وہ راستے میں کتنے لال گرا کر آئی ہے۔ گلشن واپس اسی راستے جنگل پہنچی، لیکن اسے دوبارہ جواہرات نہیں ملے۔ گلشن کی 1000 کوششوں کے بعد بھی نہ وہ ہیرے ملے اور نہ جن زادوں کا گھر۔ لیکن اب بھی گلشن کے پاس 2 ہیرے موجود تھے جن سے وہ اپنی پوری زندگی آرام سے گزار رہی ہے۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ستون ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔